معزز سامعین و حاضرین، وحدہ لا شریک کے فضل سے اور اس کی عنایت سے ہم آج پھر سے جمعۃ المبارک کی سعادت میں شریک ہوئے۔ وحدہ لا شریک جملہ فضائل سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار امت سے ہے اور رب کو جو پیار مصطفیٰ سے ہے، کچھ اس پر گفتگو کرتے ہوئے ہیپی نیو ایئر کی خرافات پر بیان کیا تھا۔ حسب وعدہ اس میں آپ سے وعدہ ہوا تھا کہ انشاءاللہ میوزیکل سسٹم، بے پردگی و بے حیائی پہ کچھ قرآن و حدیث کے بارے کے مطابق گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں حق سچ بیان کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ جمادی الثانی ہے، عاشق صادق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پہلے امام، پہلے خطیب، پہلے خلیفہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جانثار خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے یہ ماہ مقدس آپ کی عظمت و شان بیان کر کے منایا جاتا ہے۔ 22 جمادی الثانی آپ کا عرس مبارک بھی ہے، انشاءاللہ 22 میں رات محفل پاک بھی ہوگی۔ آپ کی عظمت و شان اللہ پاک نے قرآن میں بھی بیان فرمائی اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی بیان فرمائی۔ تاریخ کے اوراق آپ کی شان سے بھرے ہوئے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جو عزتیں عطا فرمائی، جو سرکار کا عشق عطا فرمایا، اور جس طرح آپ نے برائیوں اور فتنوں سے منہ پھیرا، کائنات وہ بھی جانتی ہے۔ آج کا جو ہم درس لیں گے، جو بیان سنیں گے، جتنی خرافات کا اس میں ذکر ہوگا، ان ساری خرافات سے آپ کو 100 میل دور تھے۔ زندگی بھر آپ ان چیزوں سے محفوظ رہے، چاہے میوزک ہو، چاہے زنا ہو، چاہے بے پردگی ہو، چاہے بے حیائی ہو، شراب نوشی ہو وغیرہ ذالکہ، ان تمام چیزوں سے آپ مبرہ تھے۔ پاک صاف ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، رب نے سارے فاصلے مٹا کے مصطفیٰ کے قرب میں پہنچا دیا۔ انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوتی رہے گی۔ بھائیو، بزرگوں، نوجوان دوستو، ہمارے ہاں معاشرے میں طرح طرح کے بہانے بنا کر اسلام کے مخالف سازشیں لائی جاتی ہیں۔ تہوار وہ جو سارے اسلام کے خلاف ہیں وہ ہم مناتے ہیں، کبھی شادی بیاہ کے نام پر، کبھی ہیپی نیو ایئر کے نام پہ، کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام پہ، کبھی اپریل فول کے نام پہ، اللہ اکبر، کبھی میرے بھائیوں 14 اگست کے نام پہ، کبھی بسنت کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ، کبھی کسی نام پہ، گانا بجانا، شور شرابہ، مرد و عورت کا مخلوط نظام، یہ دن بدن جو ہے ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ آج اسلام کی تعلیم کا پرچار ہو، اسلام کی تعلیم کا قانون ہو، اور ان فتنوں کا ہمارے ملک سے خاتمہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو وحدہ لا شریک اپنے نبی کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جب بھی یہ دن آتے ہیں، ان دنوں میں ہمارے نوجوان نسلیں، بوڑھے بھی بڑے بھی، مرد عورت کا نظام مخلوط ہو جاتا ہے، راتوں کو اکٹھے جاگتے ہیں، بے حیائی اور بے پردگی کی مثال بن کے، خوشبوئیں عورتیں لگا کر تیار ہو کر، جس طرح بازاروں کو
رخ کرتی ہیں یا کھلے میدانوں کا رخ کرتی ہیں، یا جس طرح مرد ہزارات آوازیں کستے ہیں، یا جو گانا باجا میوزک سسٹم چلتا ہے، یہ بالکل اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین سنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک اگر ہمیں توبہ کی توفیق بخشے تو ہم ان سے مالا مال ہوں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، ان لوگوں سے جو خوشبو لگا کر اب عورتوں کے پاس جاتے ہیں یا مخلوط نظام یا اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہم بے پردگی سے نکلتے ہوئے گانے باجے کی طرف چلیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رہے کہ پیارے آقا نے فرمایا بنی اسرائیل پر کبھی لعنت نہیں برسی تھی، بنی اسرائیل پر کبھی لعنتوں کا نزول نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی بے پردگی انہوں نے شروع کر دی، عورتوں کو بے پردہ کر دیا، بے حیائی کا رواج شروع کر دیا، تو ان پر لعنتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے، اس کے رسول و رحمت کے فرشتوں کی طرف سے بنی اسرائیل لعنتوں کے مستحق ہو گئے بے پردگی و بے حیائی کی وجہ سے، جس فتنے میں آج ہمارا معاشرہ بھی ملوث ہے اور ان سے کہیں زیادہ ہے۔ تو جو بھی بے پردہ اور بے حیائی کے راستے پہ چلے گا، وحدہ لا شریک کی طرف سے لعنتوں کا مستحق ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاۃ لامرأۃ تطیبت لہذا المسجد حتی ترجع فتغتسل غسلها من الجنابہ۔ بڑی اہم اور توجہ ترین بات ہے، آپ تھوڑے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، اگر یہ بات آگے آگے پہنچائیں تو۔ پیارے آقا نے فرمایا ہم بات بازار کی نہیں کریں گے، ہم بات کسی گلی محلے کی نہیں کریں گے، ہم کسی کھیل کود کے میدان کی بات نہیں کریں گے۔ اب تو چونکہ اس وقت مسجدوں میں عورتیں جاتی تھیں نماز پڑھنے کے لیے، اب وہ دور نہیں ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا بازاروں میں جانا اور ہے، شادی بیاہوں پہ جانا دور کی بات ہے، کھیل کود کے بازاروں میں جانا دور کی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا عورت کا ارادہ ہو مسجد میں جانے کا اور مسجد میں نماز پڑھنے جانے کا ارادہ ہو، خوشبو لگا لے، خوشبو لگا کر عوام راستے میں اس کی مہک محسوس کرے، اللہ اس عورت کی نماز کو قبول نہیں فرماتا، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ بازار تو دور کی بات ہے، کھیل کود کے میدان تو دور کی بات ہے، شادی بیاہ کے فنکشن تو دور کی بات ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بھی اگر وہ خوشبو لگا کے نکلتی ہے تو اللہ اس کی عبادت کو بھی قبول نہیں فرماتا، یہاں تک کہ وہ فرض غسل کی طرح غسل کر کے اپنے جسم سے خوشبو کو زائل نہ کر لے، اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ یہاں لفظ ہے فتغتسل غسلها من الجنابہ، فرضی غسل ہے، یہاں پہ بچے ہیں، اشارتاً بات ہو رہی ہے۔ فرضی غسل جس کو ہوتا ہے، فرضی غسل جس طرح تقاضوں کے ساتھ انسان کرتا ہے، عورت مسجد میں جائے نماز پڑھنے کے لیے خوشبو لگا لے تو اللہ اس کی اس وقت تک نماز قبول نہیں کرتا جب تک فرض غسل کی طرح اچھی طرح غسل کر کے اس خوشبو کو زائل نہ کر دے۔ اب آپ معاشرے میں دیکھ لیں تو ہماری مائیں بہنیں کس طرح خوشبو سے مزین ہو کر نکلتی ہیں، اتنی تیز خوشبو ہوتی ہے جو نہ بھی دیکھے تو وہ بھی دیکھتا ہے کہ کون جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے فتنے سے محفوظ فرمائے، ہماری بچیوں کو ایسی برائیوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اگلی حدیث مبارکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا یعنی زانیہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت اگر خوشبو لگا کر مجلس کے پاس جائے، کسی محفل کے پاس جائے، بازار جائے، سرکار نے فرمایا وہ بدکار عورت ہے، یعنی زانیہ عورت کی طرح ہے جو عورت کسی مجلس یا محفل یا جگہ پہ خوشبو لگا کے جائے، مرد حضرات اس کی خوشبو محسوس کر لیں تو پیارے آقا نے فرمایا وہ چاہے اس نے بدکاری نہیں کی لیکن یہ بدکاری کی طرح ہی ہے،
یعنی ایک وہ عورت جس نے زنا کیا، ایک وہ جو خوشبو لگا کے گئی، سرکار نے فرمایا اس اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ زنا تو دور کی بات ہے، ہم تو خوشبو لگانے کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ اگلا حدیث ہے، اگلی قرآن پاک کی آیت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے شریعت میں وعدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اللہ نے فرمایا عورت اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح نہ مارے کہ اس کی زینت ظاہر ہو، یعنی اگر کوئی چھنک کے اپنے پاؤں کو چلائے کہ اس کے قدموں کی آہٹ سے کسی کو پتہ چلے کہ عورت جا رہی ہے، کوئی بندہ اس کے قدموں کی آہٹ سے اس کی طرف متوجہ ہو، قرآن فرماتا ہے یہ بھی عورت کو زیب نہیں دیتا۔ عورت کو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ہار سنگار تو دور کی بات ہے، بے پردہ ہونا تو دور کی بات ہے، پردے کے اندر عورت رہ کر بھی پاؤں کی چھنک کسی کو سنائے تو رب کا قرآن فرماتا ہے یہ بھی حرام ہے۔ جبکہ ہمارے معاشرے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی روشنی میں ہم جو کرتے ہیں، اور دکھ کی منزلیں ساری ٹوٹ جاتی ہیں جب ہم اسلامی تہوار پہ اسلام کا نام دے کر یوں کرتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں نہ سر پہ دوپٹہ نہ پردہ، بلکہ بالکل مزین، شوہر کے لیے نہ کبھی غسل کرتی ہیں، شوہر کے لیے نہ کبھی تیار ہوتی ہیں جس کے لیے ہونا چاہیے، باقی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیا سوٹ اور جس طرح نکلتی ہیں وہ تو بہت سخت اور کڑا حکم ہے۔ رب فرماتا ہے ایسے چلتے ہوئے پردے میں بھی پاؤں کی چھنک تک نہیں کسی کو سنا سکتی، عورت کے لیے یہ شریعت نے حد رکھی ہے۔ یوں چلتے چلتے جائیں جی آگے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا أَقْرَبُ مَا يَكُونُ إِلَى اللَّهِ وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں ایسی عورت جو گھر میں بیٹھی رہے اللہ پہ راضی رہتے ہوئے۔ آج ہم عورتوں کو یہ بات کریں نا، مردوں کو بھی، تو مرد بھی کہتے ہیں کہ اسلام تو عورت کو زبردستی گھر میں محدود کر رہا ہے، ہمارے مرد حضرات عورتوں سے پہلے آگے ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا جو عورت گھر میں رہتی ہے نا، جتنا زیادہ گھر میں رہتی ہے اللہ اسے اتنا ہی زیادہ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ گھر میں رہ کر عورت کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، بازار میں نکل کر باہر ادھر اس کے کوئی قرب نصیب نہیں ہوتا، بلکہ وہ عورت سرکار نے فرمایا جب بے پردہ گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے جھانکنا شروع کر دیتا ہے، شیطان اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی سرکار نے فرمایا عورت اگر چاہتی ہے کہ رب کے قریب ہو جائے تو گھر میں بیٹھے بے پردہ ہو کر، پردہ دار ہو کے، اگر چاہتی ہے شیطان اس کے قریب ہو تو بے پردہ ہو کر باہر نکل جائے۔ بازار میں بے پردہ و بے حیا ہو کے عورت کا نکلنا شیطان کے قریب کر دیتا ہے، گھر کے اندر پردہ داری کے اندر بیٹھ کر رب رب کرنا یہ عورت کو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کبھی ہیپی نیو ایئر سلسلہ شروع ہوتا ہے، مرد و عورت اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم خود اپنی بیٹیوں بیویوں بہنوں کو لے کر بازاروں کی طرف اور سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں اور خوشبوئیں خود لا کر دیتے ہیں اور لگاتے ہیں، کبھی سوچا تک نہیں کہ اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے والی بات سنیں، یہ جو مخلوط نظام پسند کرتے ہیں، حدیث رسول سنیں، اپنے رونگٹے کھڑے کریں۔ سرکار نے فرمایا وَلْيَزْهَمُ رَجُلٌ خِنْزِيرًا مُتَلَطِّخًا بِطِينٍ فَيُنَزِّلَهُ مِنْ أَنْ يُرْحَمَ مَنْكِبُهُ فَمَنْكَبَ امْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ۔ سرکار نے فرمایا ایک طرف خنزیر ہو جو کیچڑ سے بھرا ہوا ہو یا اس سے بھی زیادہ بدبودار ہو، ایک طرف عورت ہو، ایک طرف خنزیر ہو جو کیچڑ سے بھرا پڑا ہو، ناپاک مردار کھڑا ہو، اور ایک طرف عورت کھڑی ہو۔ سرکار نے فرمایا مرد کا کندھا اس خنزیر کیچڑ والے سے مس ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اس سے زیادہ حرام ہے عورت کے کندھے سے مرد کا کندھا کا مس ہو جانا۔ سرکار نے فرمایا عورت کے کندھے سے مس ہونے سے بہتر ہے تم خنزیر کیچڑ سے لدے ہوئے خنزیر کے کندھے سے اپنا کندھا ملا لو، اتنا سخت حرام ہے۔ یہاں سے مطلب یہ نہیں کہ عورت نفرت کے قابل ہے یا عورت ناپاک ہے، نہیں، مردار حرام ہے، تو اس کی حرامی اس درجے تک نہیں ہے جہاں تک عورت غیر محرم عورت کو چھونے تک حرامی ہے، یعنی کہ خنزیر حرام کم درجے کا ہے، غیر محرم عورت کو چھونا اس سے اگلے درجے کا حرام ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں بس خنزیر نہ کھاؤ، عورتوں کو جو مرضی کر لو، ہم خنزیر کو حرام سمجھ بیٹھے، شراب کو تو حرام سمجھ بیٹھے،
لیکن اس نظام کو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں تو بچیاں بچے اکٹھے ہیں، اسکولوں کا نظام ویسا، دفتروں کا نظام ویسا، ہم نے اپنی مجبوری بنا لی۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں جی، میں نے کہا یہ ہماری مجبوری ہے، شریعت کی تھوڑی نہ ہے، شریعت کی تو کوئی مجبوری نہیں، شریعت جو سکھاتی ہے انسان اس کے قریب ہو جائے، انسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، بزرگوں، نوجوان دوستوں، تو ہمارے ان معاشرے کے دنوں میں یہی ہوتا ہے، مرد و عورت اکٹھے، نوجوان بچے اور بچیاں اکٹھے، ایک دوسرے سے تمسخر اور مذاق اور سارا نظام چل رہا ہوتا ہے، اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے، نبی کا فرمان کیا فرماتا ہے۔ قطع نظر اسلام کو چھوڑ کر ہم اپنے دل کی تسلی کے لیے، دل راضی کرنے کے لیے، شیطان کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کو یوں گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں قرآن کیا فرماتا ہے، ہم اپنی آزاد خیالی میں اس قدر آگے چلے گئے، میرا جسم میرا مرضی، عورت تو عورت، مرد بھی ساتھ کھڑے ہو کر پلے کارڈ اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے، بے شرم، بے غیرت، بے حس انسان، کہ میرا جسم میرا مرضی، ان کو حق دو۔ کسی کا کوئی جسم اور اس کی مرضی نہیں ہے، سب مرضی وحدہ لا شریک کی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قادر میرا وحدہ لا شریک ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک صرف اللہ ہے، ہم نہیں مالک اپنے جسم کے۔ ہاں جی، اگر ہم مالک ہی ہوتے تو تھوڑا سا کرونا کیا آ گیا، بلوں میں چھپ گئے، ہم سلام کرنا چھوڑ دیا، سوشل ڈسٹینس آ گیا، جی ادھر ہو جاؤ جی، فرق ڈال دو اپنے اندر۔ کیوں؟ تمہارا جسم تمہاری مرضی ہے تو کہو نا کرونا کو میرا جسم میری مرضی، میں چھوؤں گا۔ تب تو چھینک پہلے رحمت تھی، کرونا آیا تو وہ بھی عذاب ہو گئی۔ جس کو چھینک آئی ہم نے کہا پیچھے ہو جا بھائی، اس سے پہلے ہم نے سنا تھا چھینک آئے تو اللہ کی رحمت، بیماریوں کی شفا ہے، لیکن کرونا کیا آیا، ہم نے کہا یہ بھی بیماری ہوگی۔ اتنا ڈر گئے ہم، اس وقت تو کسی نے نہیں کہا میرا جسم میری مرضی، لہٰذا کرونا کچھ نہیں ہے۔ کبھی ڈینگی کا نام آیا تو جسم پہ اپنی ملکیت ختم ہو گئی، بس اسلام کی جب باری آتی ہے تب کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایسے فتنوں کو ہم سے دور فرمائے، نیست و نابود فرمائے، اور ایسے فتنوں کا سد باب کرنے والوں کو، حمایت کرنے والوں کو، سپورٹ کرنے والوں کو اگر اللہ ہدایت کے قابل ہے تو ہدایت عطا فرمائے، ورنہ ایسے نصوروں کو ہمارے معاشرے سے ختم فرمائے۔ آگے قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کھیل کی بات کو خریدتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم اکٹھے ہو گئے، میوزک سسٹم شروع ہو جاتا ہے، گانا باجا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کو خریدتے ہیں، گناہوں کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو غافل کر دے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کا مذاق بنا دیں، یعنی اسلام کا، اللہ کے راستے کا۔ اولئک لہم عذاب مہین، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے ذلت کا عذاب ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اس سے اب آیت کا پس منظر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت، وہاں ایک نضر بن حارث شخص تھا، نضر بن حارث، کیا نام؟ نضر بن حارث۔ یہ کیا کرتا تھا؟ ادھر سے سرکار نے جب اسلام کی تعلیم فرمائی نا، اس نے لڑکیاں خریدنی شروع کر دی بازاری، اس نے ناچنے گانے والی لڑکیاں خریدنی شروع کر دی، اور موسیقی کے آلات خریدنے شروع کر دیے اس نے، اور ان لڑکیوں کو یہ کہتا کہ تمہارے سارے اخراجات میں پورے کروں گا، جتنے پیسے تم مانگو گے تمہیں میں دوں گا، پر جو میں نے کرنا ہے وہ تو نے کرنا ہے۔ وہ کہتی جی ہم نے کرنا کیا؟ یہ کہتا کہ تمہارا بس ایک کام ہے کہ جہاں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہو نا، نماز روزے کی، رب کی، وہاں جا کے تم نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے، ناچ کے، گانا گا کے، موسیقی بجا کے، اور ان کو اپنے جام پلا پلا کے مست کر دینا۔ جب وہ مست ہو جائیں، اس کے الفاظ ہوتے تھے یہ، تو پھر لوگوں سے پوچھنا ہے کہ جو تعلیم تجھے محمد مصطفیٰ دیتے ہیں وہ لذیذ ہے یا ہماری لذیذ ہے؟ اب وہ کیا کرتی؟ اس کے پیسے لے کر، عورت تو پہلے فتنہ ہے، وہ ناچتی گاتی، بھنگڑا ڈالتی، اپنا جسم دکھاتی، جسم دے کر مرد ان کے قریب جاتے، ان سے ملوث ہوتے، جب ان کے قریب جاتے بالکل مست الست ہو جاتے تو وہ کہتی دیکھو وہ دین اچھا ہے کہ ہمارے طرف زیادہ اچھا ہے، وہاں تمہیں روزہ رکھنا پڑتا ہے، بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، جہاد میں جانا پڑتا ہے، جان دینی پڑتی، بتاؤ وہاں لذت ہے کہ ہمارے پاس لذت ہے؟ وہ موسیقی کے آلات خریدتا، عورتوں کو خریدتا چلا گیا۔ اللہ پاک نے اس کے خلاف قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ایسی چیزیں خریدتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔
آج ہمارے مسلمان نضر بن حارث کے جانشین بن گئے۔ اور آگے میں واپس آتا ہوں اسی بات پہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بکسر المزامیر بعثت بہدم المزامیر والطبل، سرکار نے فرمایا میں باجے، سرنگیاں، ڈھول، یہ ہر چیز کو توڑنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، گانا باجا سسٹم ختم کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت کر لیں، پھر اگلی بات کی طرف جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ الرَّجُلِ كَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِي شِعْرًا، سرکار نے فرمایا اگر انسان کا دل اور اگر انسان کا سینہ اور اگر انسان کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، کس سے؟ پیپ سے بھر جائے، انسان کا دل، انسان کا سینہ، انسان کا پیٹ، سرکار نے فرمایا پیپ سے بھر جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ کسی کے دل میں ایک بھی گانے کا شعر ہو۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ کسی کا سینہ، کسی کا پیٹ، کسی کا دل پیپ سے، پیپ گندگی ہے نا، غلاظت ہے، سرکار نے فرمایا یہ غلاظت کسی کے پیٹ میں، دل میں، سینے میں جمع ہو جائے، یہ بہتر ہے اس سے کسی کے دل میں کوئی گانا باجا جمع ہو جائے، کسی کے دل میں گانے کا کوئی ایک شعر ہی ہو۔ آج ہماری نوجوان لڑکیاں اتنے گانے یاد رکھتی ہیں، ہمارے نوجوان لڑکے گانے یاد رکھتے ہیں، جیسے شادی بیاہ رسم حنا کے نام پر جو بےہودگی عام کی گئی ہے، وہاں پر جو گانے کا سسٹم چلتا ہے، ہم نکاح پڑھانے سے مجبور ہو جاتے ہیں، اللہ کا پیارا کلام پڑھنے سے مجبور ہو جاتے ہیں، جو گانے کا سسٹم رسم حنا کے نام پہ یا جو ہیپی نیو ایئر کے نام پہ چلتا ہے۔ میں رات 31 دسمبر کی رات بھائی کے گھر سے 11 بجے آیا تو میں گھر کے اوپر چڑھا رہا، تو جس طرح گانے کی آواز آ رہی تھی تو پورا محلہ گونج رہا تھا، میرا دل کیا میں سپیکر کھول کے اللہ کا پاک کتاب قرآن پڑھنا شروع کر دوں، خدا کی قسم جھوٹ بولوں تو ممبر سے ابھی میں برباد ہو جاؤں، میرا دل کیا، اتنا مجھے غصہ آیا میں کھولوں ابھی سپیکر کے الماری اور قرآن پڑھنا شروع کر دوں ایسے لوگوں کے لیے، اور ایسی آواز مجھے اللہ دے پورے کی طرف دیوار گونج جائے، لیکن لوگ قرآن برداشت نہیں کرتے، اس وقت وہ برداشت کر لیں گے۔ اگر میں وہاں قرآن پڑھنا شروع کرتا نا سارا محلہ آ جاتا، مولوی صاحب دماغ خراب ہو گیا تھوڑا، ایک نہ ٹائم میں قرآن پڑھن دا، لیکن کسی ایک بھی زبان نہیں آئی کہ اتنی اونچی آواز گانا کیوں لایا؟ میرے نبی نے فرمایا پیٹ اچ پیپ پہ جائے، دل اچ پیپ پہ جائے، سینے اچ پیپ تے غلاظت بھر جائے، بہتر ہے کہ انسان دے دل اچ کوئی گانے دا ایک شعر بھی آ جائے، لیکن ساڈے شادیاں نہیں ہوندیاں دے تو بنا، ساڈا سسٹم ہی گانے تو بنا نہیں چلتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی میں ہے، کہاں پہ؟ مدینے کی گلی میں ایک نوجوان گزرا سرکار کے سامنے سے، وہو یغنی، اور وہ گانا گا رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا جی؟ وہ گانا گا رہا تھا۔ سرکار نے اسے دیکھ کر لمبی سانس لے کر فرمایا ویلک، اللہ تجھے برباد کرے، اللہ تجھے، آج ہم برباد، ہمیں رب نے نہیں کیا، ہماری ان حرکتوں نے ہمیں برباد کیا ہے۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا ویلک، اللہ تجھے برباد کرے، اور آگے جو سرکار نے فرمایا یا شاب، اے نوجوان، حلہ بالقرآن، کیا تجھے قرآن نہیں آتا؟ حلہ بالقرآن، اے نوجوان تجھے قرآن نہیں آتا؟ کاش کہ تیرے لبوں پہ گانا چل رہا ہے، تیرے لبوں پہ اللہ کا پاک کتاب قرآن سجی ہوتی، کاش کہ تیرے لبوں پہ اللہ کا پاک قرآن ہوتا، کاش کہ تو اس گانے کی بجا نعت مصطفیٰ پڑھ رہا ہوتا، اللہ کا پاک قرآن پڑھ رہا ہوتا۔ نضر بن حارث کی یاد کو تازہ کرتے ہیں آج وہ لوگ جو موسیقی خریدتے ہیں، جو موبائل کو صرف گانے کے لیے خریدتے ہیں، جو سی ڈی وی سی آر کیبل صرف گانے باجے کے لیے، وہ نضر بن حارث جیسے لوگ ہیں۔ گانا چلایا جاتا ہے بلند آواز سے، ادھر نماز کا ٹائم ہے، لوگ نماز نہیں پڑھ رہے لیکن گانا باجا چل رہا ہے۔ ہم کہاں گئے لوگ؟ نضر بن حارث کے ماننے والے لوگ تو اس کے سسٹم کی حمایت کرتے تھے، آج ہم کون ہیں؟ یار وہ تو مشرک تھا، یار وہ تو کافر تھا، وہ ناچنے والی عورتیں خریدتا تھا تاکہ نوجوان مسلمانوں کے سامنے گا گا کے ناچ کے تم ان کو کفر کی طرف لاؤ۔ او یار آج ہم تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم تو نماز کو بھی مانتے ہیں، ہم تو مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، پھر ہم کون ہیں؟ ہم کون سے نضر بن حارث کے پیروکار ہیں؟ ہماری محفل موسیقی کی بنا نہیں سکتی۔ میں نے ہمارے ملک کے اچھی سیٹ پہ بہنے والے سیاستدان کی ایک بات سنی، اس نے پتہ کیا کہا؟ جس معاشرے میں موسیقی نہ ہو، سسٹم، یہ میوزیکل سسٹم نہ ہو نا، وہ معاشرہ کوئی معاشرہ نہیں ہے۔
وہ سوسائٹی کوئی سوسائٹی نہیں ہے جس میں انٹرٹینمنٹ نہ ہو، جس میں انجوائمنٹ نہ ہو۔ آج ہم نے انجوائمنٹ کہہ دیا گانے کا نام۔ میں نے اس کی عقل پر افسوس کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میں نے کہا تیرے لب سے بغیرت یہ کبھی نہیں نکلے گا۔ وہ معاشرہ کیا معاشرہ ہے جس میں اللہ کے پاک کتاب قرآن کی تلاوت نہ ہو؟ تیرے لبوں سے یہ کیوں نہ نکلا؟ وہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہے جس میں اللہ کے پاک کتاب کی تلاوت نہ ہو؟ میرے نبی نے فرمایا نوجوان تو برباد ہو جائے، اور تجھے قرآن نہیں آتا۔ ہمارا بچہ یا بچی آج گانا گاتی ہے، ہم فخر کرتے ہیں۔ اور فخر کیوں کرتے ہو؟ سرکار کے سامنے ایک نوجوان گزرا جو گانا گا رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ وہ شیطان جا رہا ہے، پکڑ لو شیطان کو، خذوا الشیطان، اے میرے صحابہ شیطان کو پکڑ لو۔ یہ جو گانا گاتا جا رہا ہے یہ مسلمان نہیں، انسان نہیں، بلکہ شیطان جا رہا ہے۔ رب کا رحمان، رب کا رسول اسے شیطان کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہیرو نمبر 1۔ اور جنہیں شیطان رب کا رسول کہے ہم اسے ہیرو سمجھ بیٹھے۔ پھر ہمارے حالات تو ایسے ہی ہونے، نہ ہم پہ رحمت کیسے برسے، ہم پہ کرم کیسے ہو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار نے فرمایا ما من رجل یرفع صوتہ بالغناء الا بعث اللہ علیہ شیطانین۔ سرکار نے فرمایا جو آدمی گانا چاہے، ابھی گائے نہ، گانا بولیں سارے، ہاں یہ بھی بات ہمیں سننی چاہیے، ہاں جی یہ بات بھی ہمیں سننی چاہیے، آواز نکالیں۔ جو بندہ گانا سننا چاہے، گانا ابھی سنا نہیں، گانا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کے دونوں کندھوں پہ ایک ایک شیطان بٹھا دیتا ہے۔ ایک ایک کرتا کیا ہے جی؟ سرکار نے فرمایا جیسے جیسے وہ گانا گاتا ہے نا، وہ تھپکی دے کر اسے داد دیتا ہے، واہ میرے شہزادے ہور پڑ۔ وہ قوم جسے اللہ سے داد لینی چاہیے تھی، وہ قوم جسے قرآن پڑھ کر مصطفیٰ سے داد لینی چاہیے تھی، وہ قوم جسے اللہ اللہ کر کے رب سے داد لینی چاہیے تھی، آج وہ قوم گانے گا کے شیطان سے داد لیتی پھر رہی ہے۔ کبھی ہیپی نیو ایئر کے نام پہ، کبھی رسم ہنا کے نام پہ، کبھی بچے کی شادی کے نام پہ، اور تمہیں قرآن پڑھ کے رب سے داد لینی چاہیے، تم گانے گا کے شیطان سے دادیں وصول کر رہے۔ نہیں میرے بھائی، ہم مصطفیٰ والوں کا انداز نہیں ہے، ہم کلمہ گو لوگوں کا انداز نہیں ہے۔ بائیک آؤٹ کریں اس کلچر کا۔ یہ یورپ کا کلچر تو ہو سکتا ہے، کافروں کا کلچر تو ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ والوں کا یہ کلچر نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ والوں کا کلچر کون ہے؟ صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، وہ ایک ہی کام کریں کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ صبح شام دن اور رات گھر کی در و دیوار مصطفیٰ والے کی لب پہ اللہ کا پاک قرآن کتاب ہونی چاہیے۔ ادھر سے صبح ہو تو اللہ کا پاک قرآن، او یار رب تو دن رات آپ کو سن رب ماتا میں اذا سالک عبادی، اور بندے کبھی تو آ جا یار، میں تو رات کو بھی تجھے پکارتا ہوں، میں تو دن کو بھی۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کو راہ رب منزل ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت تو پکارتی ہے بندے خدا آ جا میرے قریب آ جا، لیکن بندہ کہتا ہے ہم نے قریب نہیں آنا۔ اللہ اکبر۔ پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ دی کا کلام پڑھا اگر ذوق ہوئے تھے، آپ نے سانو کی سمجھایا، آپ نے کی سمجھایا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک رات دا جاگنا بہو اوکھا، ہاں ایک رات دا جاگنا بہو اوکھا، ایک دوجا جاگ دا دکھی بیمار راتی، ایک جاگ دا چور سن خاطر، ایک جاگ دا چور سن خاطر، دوجا جاگ دا پہرے دار راتی، ایک جاگ دا عشق دا مریض راتی، دوجا جاگ دا یار دا یار راتی،
وارث میاں سب سو جاندے ایک جاگدا پروردگار راتی وارث سب سو جاندے ایک جاگدا پروردگار راتی اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دے غلاموں ایک گانے باجے نو چھوڑ کے ایک میوزیکل سسٹم نو چھوڑ کے ان حرام دے کماں نو چھوڑ کے حرامیاں دے سلسلے نو ختم کے قرآن نو سینے نہ لا کے نبی دے فرمان نو سینے نہ لا کے اد رب نال یار لا کے قرآن دے تلاوت کر کے راتاں نو جاگ جاگ کے اپنے رب نو راضی کر لے مسلمان جمع دی شانی دا مہینہ جا رہے آج مسلمان ادھے مہینے دا گزرن دا ویلا آ گیا اس عاشق صادق دی زندگی نو ٹچ کر کے میں اگلے جمعۃ المبارک دا عنوان تواڈے سپرد کر کے حاضری نو ختم کراں اج مسلمان تسی کہندے ہو موسیقی ساڈی روح دی غذا ہے موسیقی ساڈی روح دی غذا ہے اسی گانا نہ سنیے تے نیند نہ آوے اج ڈرامہ نہ ویکھیے تے نیند نہ آوے لیکن قربان جاواں میرے نبی نے فرمایا ایک مومن دی شان ہے گانا نہ سنے ڈرامہ نہ ویکھے اللہ بالقرآن علم چاہیے صبح ہوئے شام ہوئے دن ہوئے راتی ہوئے اللہ دے پیارے قرآن دی تلاوت کردہ رہ جاوے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم ہستی دا نام ہے اور گانے سننے والی ہستی دا نام نہیں باجی والی ہستی دا نام نہیں شرابی والی ہستی دا نام نہیں زانی والی ہستی دا نام نہیں ان سارے تو توبہ طائب ہو کے جن نے ساری زندگی گانے وچ نہیں گزاری جن نے ساری زندگی ہیپی نیو ایئر وچ نہیں گزاری جن نے اپنی زندگی ویلنٹائن ڈے دے خرافات وچ نہیں گزاری جن نے رسم عناد نال تے بے حیائی نہیں کیتی پھر کیویں گزاری ہے او میرا ابو بکر ہوئے جن نے صبح بھی انج کیتی ہے شام بھی انج کیتی ہے دن بھی انج گزارے رات بھی انج گزاری ہے جویں اللہ نو پسند ہے او دے رسول نو پسند ہے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانہ میں حاضری اختتام میں لے جاؤ کی مقام ملیا دنیا نو چھڑ کے موسیقی نو چھڑ کے گانے باجے نو چھڑ کے ہار سنگار نو چھڑ کے بے پردگی و بے حیائی نو چھڑ کے بے نمازی پن نو چھڑ کے حرام دے رام نو چھڑ کے جھوٹ نو چھوڑ کے دھوکے نو چھوڑ کے ہر شے تو کنارہ کر لیا ایک رب راضی کیتے دوسرا رسول راضی کیتے میرے نبی نے فرمایا میرے رب نے فرمایا حبیبہ آج رات ہجرت کر لے ایک ایسا تیرا دیوانہ ہے جڑا پوری رات تیرے عشق اندر نہیں سوندا پوری رات تیرے عشق اندر نہیں سوندا او تیرا یار پیارا صدیق او دے دروازے تے دستک دے انہوں نال لے کے ہجرت کر جا میرے رب نے فرمایا میرے صدیق تو صبح شام میں راضی کیتا ہے میرا قرآن پڑھے ہے زمانے دی خرافات نو کنڈ کیتی یا آم تنو انعام دینا تیرے ایمان دا تیرے انعام دا بیلا آ گیا مال کا کی انعام دینے گا فرمایا ایسا انعام دینا گا زمانہ رشک کرے گا ایسا انعام دینا گا زمانہ رشک کرے گا آن والے تیرے نصیب پان نو ترسن گے پر تیرا نصیب نہ پا سکن گے ایسا انعام دینا گا سارا زمانہ مدینہ میں تنو ترسے تنو مدینے والا بٹھاواں گا سارا زمانہ قرآن کھول کے والضحا پڑھے واللیل پڑھے علم نشرہ پڑھے یا ایھا المزمل پڑھے گا توحاد شہرے والے دی تلاوت کرے گا میں سارے زمانہ الگ کر کے تنو گاری کلیاں بٹھا کے والدعا چہرے دیاں دادا کراواں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر
اللہ اکبر کبیرہ، میرے رب نے فرمایا آؤ ہجرت دی رات تینوں انعام عطا فرماوا، یا اللہ عشق عطا فرما جڑا عشق صدیق نو نصیب ہویا ہے تاکہ سانوں بھی مصطفیٰ دا دیدار ہو جائے۔ اللہ کرے کہ انج دی رات آ جائے، مدینے والا سامنے آ جائے۔ اور ہجرت دی رات آ گئی، میرے نبی دا عاشق ایک رسول دی ذات ہے، ایک دیوانہ ہے، ایک رب دی ذات ہے۔ قرآن فرماتا ہے شان یسنین، شان یسنین اذ ہما فی الغار، انہاں دوواں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے جڑے غار اندر نے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایک نبیاں دا سلطان ہے، ایک عاشقاں دا سلطان ہے، نبیاں دا تاجدار نال صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر دے دل نو روب آیا، آپ نو ڈر آیا، میرے اللہ نے قرآن نازل فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، میرے رسول نے فرمایا صدیق گھبرانا، تیرے رب دا قرآن پیا فرمان دے آج سارا زمانہ الگ کیتا ہی تائے تینو رب مل جائے یا رسول مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انج میرے نبی صدیق دی گود اندر، انج میرے نبی صدیق دی گود اندر، میرے آقا صدیق دی گود اندر حضرت ابو بکر سرکار نو انج بھی پے ویندے نے جویں عاشق قرآن نو ریل تے ویکھ کے زیارت کردا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق میرے نبی نو گودی لے کے انج پہ ویندے نے جویں قرآن دی زیارت کری دی۔ اللہ فرماندا ہے میرے پیارے نبی دے یار ابوبکر کوئی بھی نیڑے نہیں آئے گا، کوئی بھی بلان نہیں آئے گا، کوئی بھی دستک دین نہیں آئے گا۔ اج رج رج ویکھ لے، اج رج رج ویکھ لو اکھیوں نی، اج رج رج ویکھ لو اکھیوں نی، پھر آنا جانا قسمت دا، اج رج رج ویکھ لو اکھیوں نی، پھر آنا جانا قسمت دا، چک میم دا پردہ مکھڑے تو، چک میم دا پردہ مکھڑے تو، دل دید بنا رجدائے، چک میم دا پردہ، یا اللہ جڑا پڑے رات نو میم دا پردہ چکیا جائے، چک میم دا پردہ مکھڑے تو، چک میم دا پردہ مکھڑے تو، دل دید دلانا رجدائے، کیوں نہ چاہوے دیکھدا، کیوں نہ چاہو رے ویکھدا، اے ثواب تا حج اکبر دے، کیوں چاہنا ہووے ویکھدا، اے ثواب تا حج اکبریے، اج رج رج ویکھو اکھیوں نی۔ سونے مدینے دیا تاجدار ابو بکر صدیق سونے دے کرم نوازی فرمان والے، انشاءاللہ بائنی رات بروز افطر بعد نماز عشاء انشاءاللہ اس راز تو پردہ یکاواں گا، ایتھے ہور پردے لا کے پیش کراواں گا، انشاءاللہ ایتھے مزہ لے کے دعا کر کے حاضری ختم کراں۔ سونے مدینے دیا تاجدار تیرے واسطے مشکل کوئی نہیں، تو کریم ہے، تو سخی ہے، تو رحیم ہے، تو رؤوف ہے، کرم نوازا کرم فرما جا،
سانو سارے نو آڈا دیدار کرا جا اسی سارے پھر دی اکھیں نو آکھیے اج رج رج ویکھ لو اکھیوں نی صدائے جائے مسلمانہ دل نو سکون آ جائے میری تقریر دا مول پہ جائے اگر سارے پڑھو اج رج رج ویکھ لو اکھیوں نی اج رج رج ویکھ لو اکھیوں نی پھر آنا جانا قسمت دا اج رج رج ویکھ لو اکھیوں نی کیڑا چہرہ ویکھنا ہے جدے بارے اللہ دا قرآن فرماندا ہے یاسین والقرآن الحکیم جدے بارے اللہ دا قرآن فرماندے والضحا واللیل اذا سجا جدے بارے اللہ دا قرآن فرماندے طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى جدے بارے اللہ دا قرآن فرماندے ما زاغ البصر وما طغى ایسا چہرہ نظر آ جائے اسی سارے پھر مل کے پڑھی آج رج رج دیکھ لو اکھیوں نی پھر آنا جانا قسمت دا چھک میم دا پردہ مکھڑے تو ہاں چھک میم دا پردہ اے مکھڑے تو دل دید بنا رج دے چھک میم